أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ورسولا إلى بني اسرائیل، اور پیغمبر بنائے گا، رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس آیا ہوں نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتا دیتا ہوں تم کو بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کر آئے ہو، وما تدخرون، اور جو تم رکھ کر آئے ہو، ذخیرہ کر کے آئے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حالات کو، واقعات کو بیان کیا گیا، اور ان کی ماں صدیقہ مریم کا ذکر بھی آیا، ان کی نشو و نما کا ذکر آیا، اور ان کی ماں کی جو منت تھی، نظر مانی تھی، اس کا بھی ذکر ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو ذکر فرمایا اور ان کے معجزات کو ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا۔ یہاں کتاب کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا۔ حضور علیہ السلام سے جو پہلے لوگ تھے وہ لکھنا جانتے تھے، حضور علیہ السلام امی تھے، آپ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھنا نہیں سکھایا تھا، آپ امی ہیں، اور جو آپ کی امت ہے وہ بھی کیا ہے، امی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی دعا مانگی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور وہ اخیر زمانے میں بحیثیت حضور کے امتی
دنیا میں تشریف لائیں گے اور کتاب و سنت کے مطابق جو ہے دنیا میں فیصلے کریں۔ یاد رکھیں، نبوت اللہ تعالیٰ جس کو دے دیتے ہیں اسے چھینتے نہیں ہیں۔ وصف نبوت ان کے ساتھ قائم رہے گا، لیکن جو آپ تشریف لائیں گے اور جو آپ کی حیات طیبہ ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی ہوگی، اس میں جو نفاذ ہوگا وہ کتاب و سنت کا کریں گے، کتاب اللہ کا کریں گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور بحیثیت رسول ان کا جو تقرر ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہوا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ان کو نبی بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اب اگر کوئی عیسائی ہونے کا دعویٰ کرے اور عیسائیت کو پوری دنیا میں پھیلائے تو یہ اس کے نبی کی تعلیمات اور منصب کے مطابق ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کو اللہ نے شان دی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ آیت اچھی طرح ذہن میں رکھنا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کن کے رسول ہیں؟ بولو، یاد رہے بھائی، اس وقت عیسائیت جو ہے نا وہ اربوں ڈالر سرمایہ خرچ کر رہی ہے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی۔ آپ یہ جتنے مشنری سکول ہیں یا مشنری ہسپتال ہے اس میں کیا پھیلایا جا رہا ہے؟ وہاں جو ہے عیسائیت سکھائی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں عیسائیوں نے لکھا، ان سے سوال کیا کہ آپ نے اتنا سرمایہ خرچ کیا، سکول بنائے، ہسپتال بنائے، تو آپ نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنایا تو مسلمانوں کو مسلمان بھی رہنے۔ آپ صرف لباس کو دیکھ لیں، کیا ہمیں شلوار قمیض پر فخر ہے یا 3 پیس سوٹ پر فخر ہے؟ ٹائی لگی ہو، 3 پیس سوٹ پہنا ہو، کہتے بڑا پڑھا لکھا ہے۔ وہ طالبان کی ایک تصویر آئی ہوئی تھی تو وہ داڑھی پگڑی پہن کے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو چائے لانے والا تھا نا اس کو انہوں نے 3 پیس سوٹ ڈال کے ٹائی لگا کے وہاں پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے کسی بڑے ہوٹل کو دیکھا ہے، وہاں جو چوکیدار کھڑا ہوتا ہے نا اسے عموماً چوڑیدار پاجامہ پہنا ہوتا ہے، اوپر شیروانی پہنی ہوتی ہے، اوپر پگڑی پہنی ہوتی ہے۔ یہ کس کا لباس ہے پتہ ہے؟ یہ مغلوں کا لباس ہے۔ پھر اتنی نفرت تھی انگریز کو مسلمانوں سے کہ انہوں نے جو بادشاہوں کا لباس تھا وہ اپنے بیٹوں کو اور چوکیداروں کو پہنایا۔ طالبان نے کہا ایسے ہے تو پھر ایسے ہی سے ایتھے رکھ، ایتھے رکھ، تم نے یہ کیا تو پھر یہ لو۔ انہوں نے بھی وہ لباس کس کو پہنا دیے جو چائے لے کے آتے۔ معزز لباس تو داڑھی ہے، پگڑی ہے، شلوار ڈھیلا ڈالا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کتنی الٹی تہذیب ہے، شیطانی تہذیب ہے کہ مرد کو یہ بالکل پیک کر رہے ہیں، یہاں تک اور یہاں تک کوئی چیز مرد کی نظر نہ آئے سوائے چہرے کے اور سر کے، اور عورت کو کیا کر رہے ہیں؟ ننگا کر رہے ہیں۔ آپ اسکولوں میں دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں کی جو بچیاں جاتی ہیں ان کی جو نکریں ہوتی ہیں وہ کہاں تک ہوتی ہیں، اور
اور میں آپ کو یقین کریں، میں دکھ سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے جو ہمارے بچے ہیں، ان کو دنیا میں اگر کسی مذہب پر اعتراض ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے خلاف ان کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ ہمیں تو واسطہ پڑتا ہے، آپ کبھی تبلیغی جماعت میں چلے جائیں تو آپ کا بھی تجربہ ہو جائے، ایسے ایسے الٹے سیدھے اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، بندہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ یہ لبرل، سیکولر، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہے۔ یہ انگریز نہیں ہے لیکن انگریزوں سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنایا تو ہم نے مسلمانوں کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیے۔ پیسے دیتے ہیں، عورتیں دیتے ہیں، اور آج کل آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ آپ جو ہے پیغمبروں کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ وہاں خط لکھ دیں تو آپ کے گھر میں فری لٹریچر پہنچ جائے گا۔ روزنامہ جنگ میں، دوسرے اخبارات میں باقاعدہ ان کے اشتہار شائع ہوتے ہیں اسلامی ملک میں۔ پھر وہ لوگ کورس کرتے جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو آج آپ کو یہ پتہ چلا کہ عیسائیت کا اپنے دین کو عالمی دین کہنا، عیسائیت کو تبلیغی مذہب اور دین کہنا، خود ان کے پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کس کی طرف اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ اگر تمام انسانیت کی طرف ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما دیں حضور تمام انسانیت کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا۔ حتیٰ کہ انجیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درس دے رہے تھے اپنے حواریوں کو، اپنے جو عیسائی تھے ان کو درس دے رہے تھے، تو ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ میں بھی آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں، یہ درس مجھے بھی دے، مجھے بھی درس میں شریک ہونے دے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے ہوں، یعنی جو بنی اسرائیل کی بیڑیں رستہ گم کر چکی ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ کی مہربانی ہے مجھے بھی یہ فیض دے، تو حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈال سکتا، میں لڑکوں کی روٹی کتوں کو، یعنی جو پہلے گھر کے لڑکے ہیں نا ان کو کھلایا جاتا ہے، کتوں کو نہیں کھلایا جاتا۔ یہ الفاظ انجیل کے اندر موجود ہیں۔ تو انجیل سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عالمی نبی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے نبی۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، کبھی کام آ جاتی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور اس کو پیغمبر بنائے گا، رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّکُم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا ذکر کیا اللہ نے۔ پہلا معجزہ کیا ہے؟ نمبر 1، میں گارے سے، مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ یاد رہے بھائی، جو نبی جس زمانے میں آیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے مطابق اسے معجزات عطا کیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس زمانے میں بکرات، حکیم جانی نوس، بڑے بڑے حکیم لوگ تھے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس وقت جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ نے جو ماحول تھا اسی کے مطابق نبی کو معجزات دیے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں زبان کا بڑا زور تھا، وہ اپنے علاوہ سب کو گونگے کہتے تھے، اجمی، اجم کا معنی گونگا،
کہ زبان تو بس ہمیں آتی ہے، تو حضور کو اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ اس جیسا دوسرا کوئی پورا قرآن تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، بے بس کر دیا اللہ۔ تو پیغمبر کو جو معجزات دیے گئے وہ وقت کے حالات کے مطابق دیے گئے۔ اس زمانے میں حکمت کا، ڈاکٹری کا، سائنس کا بڑا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ گارے سے شکل بناتے تھے پرندے جیسی، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ کیا اس امت کے لیے مجسمے بنانا، اس امت کے لیے تصویریں بنانا جائز ہے؟ بالکل اس امت کے لیے جائز نہیں۔ آج بت سازی بڑی عام ہو گئی ہے، ہر دکان پہ بت پڑے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ انارکلی گئے ہو کہ نہیں؟ ہاں، فورٹ میں تو بہت سیلفیاں علماء کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا اس میں جان ڈالو، ان بتوں میں، ان تصویروں میں کیا ڈالو؟ اور فرمایا کہ لعن اللہ المصورین، تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ اب 100 میں سے سمجھے 95% لوگ داڑیاں مڈا رہے ہیں، تو کیا جائز ہو جائے گا؟ حرام تو حرام ہی رہے گا۔ اگر بت سازی، یہ پتہ نہیں سٹیچو کیا ہوتے ہیں، یہ بالو کیا کہتے ہیں، ہاں جی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیتے کہ اس کے ساتھ کھیلو۔ شروع سے بت سازی کی جو قباحت ہے، نفرت ہے، وہ دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے مہنگے، ایک لکھا ہوا تھا کہ ادھر ہانگ کانگ میں یا کوئی ایک جگہ، نام پکی طرح مجھے یاد نہیں، وہاں پہ نا لوگ جاتے ہیں، وہاں کو جوتشی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو وہاں ان کے پاس بت پڑے ہوتے ہیں، خداؤں کے بت بنا کے رکھے ہیں۔ نہرو گاندھی کہتا تھا کتنی عجیب بات ہے، ہمارے خدا انگلینڈ کی فیکٹریوں میں تیار ہوتے ہیں، ان کے خدا کہاں تیار ہوتے ہیں؟ انگلینڈ کی فیکٹری سے بن کے آیا، بڑا زبردست خدا۔ تو وہ جو ہے نا جوتشی ان کا ذائچہ بناتے ہیں اور پوچھتے کیا ہے کہ مجھے بتائیں میرے لیے کون سا خدا ٹھیک رہے گا۔ پیسے لیتے ہیں، $100 لیتے ہیں وہ ذائچہ بنانے کا، اور بتاتے کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں مجھے میرے لیے کون سا خدا ٹھیک رہے گا، یہ جو بت پڑے ہوئے نا، یہ بتائیں میرے لیے کون سا مناسب ہے۔ وہ پھر حساب کتاب لگا کے بتائے گا تیرے لیے یہ خدا ٹھیک ہے۔ اس جدید دور میں اتنی بڑی جہالتیں دنیا میں، ہندو کروڑوں چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہندو جو فلم سازی کی صنعت ہے، اس میں جو بت دکھاتے ہیں یا وہ ناچ گانا کرتے ہیں، یہ ناچ گانا ان کے ہاں عبادت ہے۔ آپ ان کی مہابھارت پڑھ لیں، وید پڑھ لیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں نا، وہ کیا ہے؟ اس میں بھجن ہے۔ تو بھجن کیا ہوتے ہیں؟ بھجن یہی جو مندروں میں رہنے والی دیوداسیاں پڑھتی تھی، وہ شعر و شاعری ہے، عشق یا اشعار ہیں، پانڈووں نے یہ کیا اور فلانے نے یہ کیا، پھر وہ اس کی جو ہے نا وہ شہزادی کو لے کے بھاگ گیا، پھر یہ ہوا، یہی ہے اس میں۔ ان کی آپ جو مذہبی کتابیں اس کو پڑھے تو ان کی جو عورتیں ناچ رہی ہوتی ہے فلموں میں، یاد رکھے ہمیں ناچ نظر آتا ہے، ان کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ ناچ گانا ان کے ہاں عبادت ہے۔ مسلمان بھی ناچتے ہیں لیکن عبادت سمجھ کے نہیں، وہ عبادت سمجھ کے ناچتے۔
تو فرمایا کہ میں بناتا ہوں گارے سے، مٹی سے پرندہ کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یاد رکھیں، اللہ کوئی کام براہ راست کرے وہ قدرت ہے، اور وہی کام نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی کام ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں۔ آنکھیں ہوں پھر خراب ہو جائے اس کا علاج ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہوا اس کا علاج جو ہے آج تک ہم نے بھی نہیں سنا۔ عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو دیکھنا دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ والابرص، اور میں کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں۔ یہاں ابرص کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک جزام اور ایک جو ہے فل بیری۔ فل بیری جانتے ہیں، وہ سفید نشان پڑ جاتے ہیں، وہاں ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا گیا جزام، یہ کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اس سے جسم کے حصے کٹ کٹ کے جو ہے گر جاتے ہیں، اس کا بھی علاج نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس کا بھی علاج کرتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ میرا کوئی ذاتی فعل نہیں ہوتا، کہتا میں ہوں لیکن کرتا اللہ۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردوں کو زندہ کیا زندگی میں؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو زندہ کیا۔ سام کو زندہ کیا، ان کے آدھے بال دیکھا سفید ہو چکے تھے۔ یاد رکھے، جو بالوں کا سفید ہونا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے انسانوں کے بال سفید۔ ہمارے ساتھی ہیں یہاں درس میں بھی آتے ہیں، مجھے کہنے لگے کل صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو 3 تیل استعمال کرے نا مکس کر کے تو اس کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کہتا کئی لوگوں کو میں نے بتایا بڑا فائدہ ہوا، ہمارے دوست ہیں۔ میں نے کہا ایک خواب اور دیکھ لو۔ کہتا وہ کون سا؟ میں نے کہا سفید بال سیاہ کیسے ہوں گے، اس کا بھی کوئی خواب دیکھ لو، بڑے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تمہارا نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ بال سفید ہونا کب شروع ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، یعنی اس وقت سے پتہ چلا اب انسانیت کا جو عروج تھا، جوانی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے، اب انسانیت بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ تو وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے۔ جب حضرت سام کو زندہ کیا تو پوچھا کہ تم دوبارہ واپس جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، بشرطیہ کہ مجھے موت کی تکلیف دوبارہ نہ ہو۔ وہ جو سکرات میرے اوپر گزرے ہیں نا، جب میری جان نکلی تھی تو وہ مجھے دوبارہ نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ پتہ نہیں کتنی صدیاں ان کو دنیا سے گزر چکی گئے ہوئے، لیکن جب زندہ ہوئے تو کیا کہا کہ مجھے ہو کبھی یہ دوبارہ میرے اوپر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتا دیتا ہوں تم کو جو تم کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کر کے آتے ہو، گھر میں رکھ کے آتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں پوری نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی المؤمنین اللہم احینا ما قدرت۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول کر، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک بھائی خاتون بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ ایک بچہ بیمار ہے، یا اللہ ہر مسلمان کو جسمانی روحانی بیماریوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا